قابل تقلید بنے، جس کو لوگ اپنے لیے ایک نمونہ سمجھیں، یا جس امت کی لوگ پیروی کر رہے ہوں، جس کے پیچھے چل رہے ہوں، جس کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ لیکن ہمیں آج کا جو وقت ہے یہ تو اس کے بالکل الٹ نظر آتا ہے۔ تو پھر ایک عام انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم خیر امت کس طرح سے ہیں، بہترین امت ہم کس طرح سے ہیں؟ بہترین امت تو وہ ہے کہ جس کے پیچھے باقی امتیں چلتی ہیں۔ بہترین امت وہ ہے کہ جس کو لوگ اپنے لیے راہبر بناتے ہیں اور جس کو اپنا مقتدا تصور کرتے ہیں، جبکہ ہم اپنے آپ کو بہترین امت بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے بھی کچھ نہیں۔ کوئی بندہ ہمارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ جن ممالک میں ہم جاتے ہیں وہ ہم سے بھاگ جاتے ہیں، ہم سے نظریں چراتے ہیں، الگ الگ چلتے ہیں۔ ہمارا تو کوئی معیار نہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے پیغمبر کا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی رسالت پر حملہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے شعائر پر حملہ ہوتا ہے، پھر اسی طرح مسلمانوں کی جانوں پر حملہ ہوتا ہے، مسلمان عورتوں کی عفت پر حملہ ہوتا ہے، مسلمان بچوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ ہم تو کسی بھی جگہ پر سٹینڈ بھی لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ کوئی بھی مسلمان ملک جو ہے وہ اس طرح سے آگے نہیں بڑھتا جس طرح سے کافر بڑھتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے۔ تو پھر ہم خیر امت کیسے ہو گئے؟ بہترین امت ہم کس طرح سے بن گئے؟ تو اس سوال میں اللہ رب العالمین نے، اس سوال کے جواب میں اللہ رب العالمین کی یہ آیت مبارکہ کا اگلا حصہ موجود ہے۔ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لیکن ایک شرط ہے، اس شرط کی بنیاد پر بہترین امت ہو۔ اگر وہ شرط نہیں پائی جاتی تو پھر تم خیر امت نہیں ہو سکتے، تم خیر امت کا لقب اپنے آپ سے پھر نہیں جوڑ سکو گے، اور وہ ہے اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ باقی جتنی قومیں ہیں، جتنی تہذیبیں ہر دور میں چلتی آ رہی ہیں، یا جتنی بھی امتیں ہیں وہ اپنی ذات کی حد تک ہیں۔ ان کے بعد، امتوں کے بعد ایک نبی نے آنا تھا۔ اسی طرح قومیں ہیں تو وہ اپنی ذات تک ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی مان لی وہ کامیاب، جنہوں نے نہیں مانی وہ ناکام۔ لیکن اس امت کو اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے۔ فرمایا کہ تم فقط اپنے لیے زندگی نہیں گزارو گے، تم نے صرف اپنے ہی نہیں سوچنا کہ میرا فائدہ یا میرا مطلب پورا ہو جائے، یا میری خواہش پوری ہو جائے، یا میرا شوق جو ہے وہ پورا ہو جائے، یا اپنی خود غرضی کی زندگی گزارنے والے تم نہیں ہو، تم نے لوگوں کے لیے بھی زندگی گزارنی ہے۔ اخرجت للناس، تم تب بہترین امت ہو جب تم لوگوں کے لیے نکلو گے، لوگوں کی خیر خواہی چاہو گے، لوگوں کے لیے اچھا سوچو گے، لوگوں کے نفع نقصان کے اوپر ان کا ساتھ کھڑے ہوگے۔ اگر کسی کا نفع ہے تو اس میں دل میں خوشی محسوس کرو گے، کسی کا نقصان ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرو گے، تب تم بہترین امت ہو، وگرنہ پھر بہترین امت نہیں۔ تو اب یہ جو شرط لگا دی اللہ رب العالمین نے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا آج کے اس دور میں ہم اس پر پورا اترتے ہیں؟ کیونکہ اخرجت للناس نکلنا ہے، نکلنا بھی کیوں ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، دوسروں کی بہتری تم نے چاہنی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج جو ہم زوال پذیر ہیں اور ہمارا عروج ختم ہو چکا، حالانکہ مسلمانوں کا عروج تھا، بہت زیادہ عروج تھا مسلمانوں کا، جس کو آج ہم عروج تصور کرتے ہیں اس سے کہیں گنا زیادہ مسلمانوں کو عروج ملا ہے۔ اگر ہم امریکہ کے تسلط کو دیکھتے ہیں، یا ہم اس سے پہلے برطانیہ راج کو دیکھتے ہیں، یا دیگر تہذیبوں میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں کوئی بھی ایسی سلطنت نظر نہیں آتی کہ جس نے پوری دنیا میں اگر سپر پاور کا اپنے ساتھ لقب لگا کر رکھا اور 1000 سال زندگی گزاری ہو۔ یہ مسلمانوں کے پاس رہا ہے۔ مسلمان 1000 سال کم و بیش وہ ایک سپر پاور کے روپ میں سامنے رہی ہیں۔
1000 سال تک اگر دور نہ جائیں، اپنے ہندوستان کو دیکھ لیں کہ جب پاکستان ہندوستان ایک تھا اور برصغیر پہ سب سے بڑی اگر حکومت کی ہے مغلیہ خاندان کی صورت میں مسلمانوں نے کی ہے، تو مسلمانوں کا عروج رہا ہے۔ یہ مسلمان خیر امت رہے ہیں اور اس وقت تک رہے ہیں جب تک انہوں نے اسلامی تعلیمات کو اپنے لیے قابل نمونہ بنایا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزاری۔ جو ہی مسلمانوں نے اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو چھوڑا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا، پھر ان کا وہی حال ہوا جو اللہ رب العالمین نے پہلی قوموں کا حال ذکر کیا ہے، کیونکہ رب کی قدرت وہی ہے، اللہ کا اصول بھی وہی ہے، اللہ رب العالمین کا طریقہ کار بھی وہی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی باتیں بدلا نہیں کرتی۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے من اصدق من اللہ حدیثا، کون ہے جو اللہ سے سچی بات کرنے والا ہے؟ کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ رب کا قانون ہے، اس وقت تک عروج ملتا ہے جب تک کوئی قوم اللہ رب العالمین کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنے والی ہوتی ہے۔ لیکن جس وقت قوم کو عروج تو مل جاتا ہے لیکن تعلیمات الہیہ کا فقدان شروع ہو جاتا ہے، لوگ اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی خواہشات کے بلبوتے پر زندگی گزارتے ہیں، اور کسی کو طاقت مل گئی اور اس نے طاقت پر گھمنڈ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں پاورفل ہوں، میرے پاس طاقت ہے، لہٰذا میں ہی سب کچھ ہوں۔ کسی کے پاس مال و دولت آ گیا اور اس نے اسی پر انحصار کر لیا کہ جی میرے پاس چونکہ اب دنیا کے اسباب میں سب سے بنیادی سبب وہ میری معیشت کو استحکام مل گیا ہے، لہٰذا مجھے تو اب کسی اور کی پرواہ ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ سارے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دے گا، سب کو چھوڑ دے گا، کیوں کہ اس نے سب کچھ سمجھ لیا کہ میرے پاس مال و دولت آ گئی۔ تیسرا بندہ اٹھا، اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنے علم کی بنیاد پر مجھے بہت زیادہ گھمنڈ ہے، میں بہت زیادہ علم والا ہوں، لہٰذا میرے پاس اتنا علم ہے میں ساری دنیا کو جاہل تصور کرتا ہوں، باقی دنیا تو ہے ہی جاہل، بس خالی میرے پاس علم آ گیا۔ یعنی کسی بھی طرح کا انسان نے جب غرور کرنا شروع کر دیا، تکبر شروع کر دیا، اور وہ لفظ میں کو لے کر آیا کہ میں، میری ذات، میرا گھر، میرا رہن سہن، میری زندگی، میری حیات، بس میں ہی میں ہوں، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں، اخرجت للناس کا وصف اس سے ختم ہو گیا، اب یہ خیر امت میں نہیں رہا۔ جو یہ خیر امت میں نہیں رہا، اس نے اپنے آپ کو لے آیا، اس نے عوام کو چھوڑ دیا، لوگوں کی بھلائی کی طرف اس کی توجہ نہ رہی، تو آخر کار اس نے پھر اپنے اصول بنائے۔ جب اپنے اصول بنائے، ان اصولوں پر زندگی گزارنے کے لیے آیا، اب خالق کے اصولوں سے اس کے اخلاق ٹکرا رہے ہیں، اس کے اصول ٹکرا رہے ہیں خالق کے اصولوں سے، اور اس کو پرواہ نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ وہ پرانے اصول ہو چکے ہیں، وہ ماضی بن چکے ہیں، حال کے امر میں میرے اصول چلیں گے اور اسی حال کے امر کے اوپر مستقبل کے فیصلے ہوں گے۔ جب یہ نظریہ قائم کر کے یہ بندہ جس کے اندر سب سے پہلے میں آیا، اب اس نے اصول بنائے، اصول بنا کر اس کو پرواہ نہ رہی کہ یہ اصول ٹکرا رہے ہیں اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے اصولوں سے، اور یہ بندہ زندگی گزار رہا ہے، ایسے انسان کے لیے پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آیا کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے مشکلات آتی ہیں، اور ایسی مشکلات کہ انسان کی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو صراحتاً انکار کرنے والے کافر، بسا اوقات مسلمان کا بھی رویہ، مسلمان کا بھی طرز عمل کفار والا ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنا طرز عمل ان جیسا نہ بنانا، اپنی مشابہت ان کی طرح نہ رکھ لینا، وگرنہ تم بھی ویسے ہی سمجھے جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان اس میں موجود ہے کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے،
اور کفار کا سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا کہ اگر تم ان کے نقش قدم پر چلو گے، اگر تم اپنی حیثیت کھو بیٹھو گے اور اپنی شناخت ختم کر کے ان کے پیچھے چلنے لگو گے، ان کے طرز حیات کو اپنانے لگ جاؤ گے، تو یاد رکھنا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، وہ تو اندھوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، وہ بہروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، ان کو نہ حق بات سمجھ میں آتی ہے، نہ حق بات نظر آتی ہے، نہ ہی وہ حق بات تسلیم کر سکتے ہیں، کہ ان کے اللہ رب العالمین نے کانوں پر، ان کے آنکھوں پر اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی مہر جباریت لگا دی، اور ان کے دل اب ہدایت قبول کرنے والے نہیں رہے۔ اگر تم بھی ان کے پیچھے چلنے لگ جاؤ گے تو تم بھی اسی طرح سے دائیں بدائیں ادھر ادھر جو ہے ٹمک ٹوئیاں مارو گے، لیکن تمہیں کوئی راستہ ملے گا نہیں۔ راستہ اگر تلاش کرنا ہے تو وہ یہ قرآن والا راستہ ہے۔